وہ رات میں نے آرام کرتے گزاری تھی۔ میرے اندازے کے مطابق دشمن نے حملہ کرنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ جو فتح وہ بغیر کوئی نقصان اٹھائے حاصل کر سکتے تھے، اس کے لیے جانوں کی قربانی دینا بے وقوفی ہی تو تھی۔ البتہ 2-3 مرتبہ پرشور فائرنگ سے انہوں نے غزنی خیل قبیلے کے سونے والوں کی نیند کو ضرور حرام کر دیا تھا، اور ان سونے والوں میں بدقسمتی سے میں بھی شامل تھا۔ صبح منہ اندھیرے اٹھتے ہی میں نے تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے چبائے اور 2-3 گھونٹ پانی پی کر سارے دن کے لیے تیار ہو گیا۔ سردار سلاب خان اونگ رہا تھا۔ تیمم کر کے میں نے نماز ادا کی اور آگ کو تازہ کرنے لگا۔ اتنی دیر میں سردار سلاب خان بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ روشنی ہوتے ہی اکا دکا فائر کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اسٹائر کی میگزین میں گولیاں بھری اور اندازے سے 100 گز دور پڑے ہوئے چھوٹے سے پتھر پر نشانہ سادھنے لگا۔ وہ پتھر ایک چوڑے تنے کے درخت کی جڑ میں پڑا تھا۔ گولی پتھر تو کیا، درخت کے تنے میں بھی نہیں لگی تھی۔ مجھے بس ذرا سا اندازہ ہوا تھا کہ گولی تنے کے دائیں جانب نکلی ہے۔ کسی بھی ہتھیار یا ٹیلی اسکوپ سائٹ کو صفر کرنے کے لیے 2 ہی غلطیاں دور کرنی پڑتی ہیں، اوپر نیچے کی یا دائیں بائیں کی۔ اب پہلی گولی چلا کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ رائفل کافی دائیں مار رہی ہے۔ ٹیلی اسکوپ سائٹ میں مناسب تبدیلی کر کے میں نے اگلی گولی چلائی۔ گولی پتھر کے بائیں کنارے کے ساتھ ہی لگی تھی۔ میں دوبارہ سائٹ میں تبدیلی کرنے لگا اور اسی طرح 5 گولیاں چلا کر میں نے سائٹ کو اپنی مرضی کے مطابق صفر کر لیا تھا۔ میری ساری کارروائی سلاب خان بھی دلچسپی سے دیکھتا رہا تھا، لیکن اس دوران اس نے مجھے مخاطب ہونے کی کوشش نہیں کی۔ رائفل کی صفرنگ سے مطمئن ہو کر میں نے کہا، سردار میں کسی دوسرے مورچے کا رخ کرتا ہوں، آپ کا مورچہ فائر کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بھی چلتا ہوں۔ اپنی کلاشنکوف تھامتے ہوئے وہ بھی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اسے روکنے کی رسمی کوشش کی۔ یہاں بھی کیا کروں گا، بس مخابرے پر بات چیت ہی کرنا ہے تو وہ وہاں سے بھی ہو جائے گی۔ چلے، اپنا تھیلا اور کلاشنکوف میں نے وہیں چھوڑ دی تھی۔ باقی اطراف کی نسبت دشمن کے شمالی مورچے ہم سے زیادہ قریب تھے اور اس جانب چنگیزی قبیلے کے افراد ڈیرا جمائے ہوئے تھے۔ اس طرف مورچے سے باہر نکل کر اسے اپنی جانب سوالیہ نظروں سے گھورتے دیکھ کر میں نے شمال کی جانب اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے میرے ساتھ چل پڑا۔ وہ پہاڑی شمالن جنوباً لمبائی میں پھیلی ہوئی تھی، شرقن غرباً اس کی چوڑائی تھی۔ اس کے آدمیوں نے پتھر کی بڑی چٹانوں کے عقب میں مورچے بنائے ہوئے تھے۔ کہیں پر گڑھا وغیرہ تھا تو اسے چھپنے کے لیے استعمال کیا تھا، اور اگر کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے پتھر کی دیواریں کھڑی کر کے مورچے کی شکل دی تھی۔ رستے میں سلاب خان نے جوش بڑے انداز میں مجھے یہ بتایا کہ چاروں اطراف میں اس کا ایک اچھا نشانے باز درختوں میں چھپا ہوا تیز فائرنگ کا منتظر تھا۔ چاروں آدمی انہوں نے رات ہی کو مطلوبہ جگہ پہنچا دیے تھے۔ ویسے لوگوں کو بھوک تو کافی لگی ہوئی تھی۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، بھوک تو واقعی میں لگی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی سنا ہے بھوکا بٹیرا زیادہ اچھا لڑتا ہے۔ میں فراغ دلی سے آفر کرتے ہوئے کہا، ویسے میرے تھیلے میں کچھ چنے اور تھوڑے بہت بسکٹ موجود ہیں جو چند آدمیوں کی بھوک مٹا سکتے ہیں۔ باقی کیا کریں گے؟ اس نے ایک سردار کی طرح سوچا تھا، جس کے جواب میں کندھے اچکانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پہاڑی کے انتہائی شمالی کونے میں جا کر میں نے اپنے لیے ایک مورچہ پسند کیا اور اس میں موجود افراد کو دوسرے مورچوں میں بھیج دیا۔ ابھی ہم پوری طرح مورچے میں بیٹھ نہیں پائے تھے کہ نوشاد گل وہاں پہنچ گیا۔ آتے ساتھ اس نے رات والی بات چیت پر معذرت چاہی۔ مجھے اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، نوشاد گل ہو جاتا ہے ایسا۔ مجھے لگ رہا تھا شاید کسی کمانڈر یا سلاب خان نے اسے معذرت کرنے کا کہا ہے، اس لیے اس کا لہجہ کچھ عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، سلیم بھائی، میں نے شرط وغیرہ کی بھی بکواس کی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، چھوڑو شرط کو یاد، میں نے بھی یوں ہی شیخی بکھاری تھی۔ اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے اس نے سلاب خان کو کہا، سردار یقیناً آپ کو یہاں میری مدد کی ضرورت پڑے گی، شاید سلیم بھائی کو پڑے۔ سلاب خان نے اس کے وہاں بیٹھنے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا، خالی بیٹھنے کی بجائے دوربین لے لو اور دشمن کے وہ آدمی تلاش کرو جو مورچوں سے باہر ہوں گے۔ ٹھیک ہے باس، مزاحیہ انداز میں کہہ کر وہ سردار سلاب خان کے ہاتھ سے دوربین لے کر جائزہ لینے لگا۔ یہی کام میں اسٹائر کی ٹیلی اسکوپ سے کر رہا تھا۔ اچانک مجھے 600 میٹر کے فاصلے پر دشمن کے ایک آدمی کی جھلک نظر آئی۔ مورچے کی دیوار سے اس کا بالائی دھڑ جھلک رہا تھا۔ اس کے فاصلے کے بارے میں نے اندازہ لگایا تھا اور یہ ایک سنائپر کا اندازہ تھا۔ ایلیویشن 9 پر 600 میٹر رینج لگا کر میں نے مذکورہ شخص کے دائیں کندھے پر نشانہ لگایا، کیونکہ میں اسے جان سے نہیں مارنا چاہتا تھا۔ گو کسی کو زخمی کرنا بھی اسے نقصان پہنچانے کے زمرے میں آتا تھا، مگر یہ جان جانے سے بہت کم تھا، اور پھر مجھے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی حرکت تو کرنا تھی۔ یوں ہی پادری بنے بیٹھے رہنے سے تو کام نہیں چلنے والا تھا۔
میری لبلبی دباتے ہی وہ اچھل کر نیچے گر پڑا۔ وہ مارا نوشاد گل کے منہ سے نعرہ بلند ہوا۔ میں رائفل کو دوبارہ کاک کر کے اسی طرف متوجہ رہا تھا۔ میری گولی کا نشانہ بننے والا نیچے گر کر تڑپنے لگا تھا۔ اسے سنبھالنے کے لیے ساتھ والے مورچے سے 2 جوان بھاگتے ہوئے نکلے اور جو ہی اگلے والا اپنے ساتھی کے پاس رکتے ہوئے نیچے جھکا، میں نے دوبارہ لبلبی دبائی۔ زخمی کو سنبھالنے والا خود تڑپنا شروع ہو گیا تھا، جبکہ تیسرا ہکا بکا کھڑا تھا، اور اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے میں رائفل کو تیسری مرتبہ کاک کر کے اس کی ٹانگ کو نشانہ بنا چکا تھا۔ دوسرا بھی گیا۔ یہ نعرہ نوشاد کے ہونٹوں پر تھا کہ تیسرا گر گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے آس پاس موجود مورچوں سے تیز فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی چاروں طرف سے بارش کی طرح گولیاں برسنا شروع ہو گئی تھیں، اور وہی موقع تھا جب غزنی خیل قبیلے کے 4 چھپے ہوئے نشانہ بازوں نے درختوں کے اوپر سے دشمن کو تاک تاک کر نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ گو وہ تربیت یافتہ سنائپر تو نہیں تھے، اور نہ ان کے پاس سنائپر رائفل ہی موجود تھی کہ دشمن کا زیادہ نقصان کر پاتے، لیکن اس کے باوجود ہر نشانے باز نے دشمن کے ایک آدھ آدمی کو نشانہ بنا ہی لیا تھا۔ یوں زخمی ہونے والے آدمیوں نے انہیں مورچوں میں دبکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس دوران دشمن کے 2 مزید آدمی میرا نشانہ بن کر زخمی ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں جنگ کے دوران مرنے والوں سے زیادہ زخمی ہونے والے نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ زخمیوں کو سنبھالنا پڑتا ہے، اس طرح اپنے ساتھ وہ صحت مند آدمیوں کو بھی پابند کر دیتے ہیں۔ دوسرا، زخم میں ہونے والی تکلیف کی وجہ سے زخمی افراد جو آہو بکا کرتے ہیں، وہ بھی اپنے آدمیوں کا مرال کم کرتی ہے۔ سلیم بھائی، شکر ہے میں نے اپنی شرط واپس لے لی تھی۔ 5ویں آدمی کو شکار بنتے دیکھ کر نوشاد گل نے مجھے یہ یاد دلانے میں دیر نہیں کی تھی کہ ہمارے درمیان اب کوئی شرط وغیرہ باقی نہیں رہی تھی۔ سردار سلاب خان نے طنزیہ لہجے میں کہا، شرط کس وقت ختم ہوئی تھی جناب؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ نوشاد نے رونی صورت بنا کر کہا، سردار یہ ظلم نہ کریں۔ اس کی رونی صورت دیکھ کر سلاب خان اور میں ہنس پڑے۔ شمالی جانب سے تو دشمن بالکل ہی مورچوں میں دبک گئے تھے۔ سردار سلاب خان دشمن کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پہلے جس چینل پر بات چیت کر رہے تھے وہ تبدیل کر دیا تھا۔ جلد ہی اس نے نیا چینل ڈھونڈ لیا تھا۔ دشمن کی باتوں سے یہی پتہ چلا کہ زخمی ہونے والوں کے علاوہ ان کے 7 آدمی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تمام کو آڑ میں رہنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ کیا خیال ہے کہ دوسری جانب کا رخ کریں؟ ان کی نقل و حرکت کا خاتمہ ہوتے دیکھ کر میں نے مشورہ چاہا۔ سلاب خان نے کہا، جو مناسب سمجھو۔ وہاں سے ہم جنوب کی طرف آ گئے تھے۔ دشمن کے اس نقصان پر غزنی خیل والوں میں خوشی کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی تھی۔ جنوب کی جانب دشمن شمال سے زیادہ فاصلے پر تھا، لیکن ان کے کچھ مورچے ایسے تھے جو سٹائر کی مار میں آ رہے تھے۔ گھنٹے ڈیڑھ کی نگرانی کے بعد مجھے دوبارہ موقع مل گیا تھا۔ 2 آدمی کافی محتاط انداز میں اپنے مورچے سے نکلے تھے، لیکن ان کی احتیاط کسی کام نہیں آ سکی۔ پہلے کو ٹانگ میں گولی لگنے کے بعد دوسرے نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس دوران میں دوبارہ رائفل کو کاک کر چکا تھا، اور اس کے مورچے میں گھسنے سے پہلے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کیا آپ کی کوئی گولی ضائع نہیں جائے گی؟ نوشاد گل نے بظاہر مزاحیہ انداز میں کہا تھا، مگر اس کے لہجے میں تحسین بھری تھی۔ دوران جنگ گولیاں ضائع کرنے والوں کو ہارنا پڑتا ہے دوست۔ ویسے یہ گولیاں تو آپ ان کے سر میں بھی اتار سکتے ہیں نا؟ دلشاد گل نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں یار، لیکن اس وقت میں کسی کے سر میں گولی اتارنا جائز نہیں سمجھتا۔ سلاب خان جلدی سے بولا، آپ جتنا کر رہے ہیں اتنا ہی بہت ہے جناب۔ سپہر ڈھلنے تک میں اطراف میں جا کر مختلف جگہوں سے غزنی خیل کے دشمنوں کو زخمی کرتا رہا تھا۔ چونکہ میری اپنی زندگی کا انحصار بھی اسی منصوبے کے کامیاب ہونے میں تھا، اس لیے میں نے فائر کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔